یہ اس نوجوان لڑکی کی سچی سٹوری ہے جو کہ داعش سے بھاگ کر واپس انڈیا آئی ہے اور اپنی پوری جوانی اسی راستے میں اس کی تباہ ہو گئی ہے۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ داعش کیسے اسلام کا غلط استعمال کر کے لڑکے اور لڑکیوں کو استعمال کرتے ہیں۔ شالنی میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوتی ہے۔ وہ ہاسٹل میں 4 لڑکیوں کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے جن میں سے اس کے سمیت 3 مختلف مذہب کی لڑکیاں ہوتی ہیں اور ایک داعش کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے۔ داعش والوں نے اپنی ایک ٹیم بنائی ہوتی ہے جس میں 2 لڑکے رمیز اور عبدل ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک لڑکی ہوتی ہے جو کہ ہاسٹل میں لڑکیوں کے ساتھ رہتی ہے، اور انہوں نے 2 اپنے لیڈر جو کہ مذہبی عالم کے روپ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا کام ہوتا ہے داعش کے لیے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسانا۔ ان 3 لڑکیوں کو جال میں پھنسانے کے لیے ان کے ساتھ رہنے والی داعش کی چوتھی لڑکی اس مشن پہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ان تینوں لڑکیوں کو داعش میں شامل کیا جا سکے یا داعش کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ تو اس کے لیے وہ ایک دن ویکلی ٹور پلان کرتے ہیں جس میں وہ خوب ہلا گلا اور موج مستی کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ اس لڑکی کے 2 ساتھی جو اس کے کزن بنے ہوتے ہیں، عبدل اور رمیز، ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ بھی ٹور کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ لڑکی ان تینوں لڑکیوں کو اسلام کی ویلیوز غلط طریقے سے سکھا رہی ہوتی ہے اور ان لڑکیوں کو برین واش کر رہی ہوتی ہے۔ پھر یہی گروپ رمیز، عبدل اور وہ لڑکی ان سب کو اپنے گھر پر دعوت پہ بلاتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں۔ اسی دعوت پہ وہ لڑکی پھر ان 3 لڑکیوں کی برین واشنگ کرتی ہے اور ان کو مختلف ویلیوز اور زندگی کا اصل مقصد سکھاتی ہے۔ پھر ان لڑکیوں کو حجاب پہنانے کے لیے انہوں نے اپنی ویلیوز بنائی ہوتی ہیں، ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے یہ ایک منصوبہ بناتے ہیں اور ایک مارکیٹ میں ڈرامہ کرتے ہیں جس میں ان کے اپنے ہی لڑکے آ کر ان 3 لڑکیوں کو ہراسمنٹ کرتے ہیں۔ ہراسمنٹ کے بعد وہ لڑکیاں شور و غل کرتی ہیں اور بہت ہی شاکڈ ہو جاتی ہیں۔ لڑکی رمیز اور عبدل ان تینوں لڑکیوں کے پاس آتا ہے اور ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے حجاب پہنا ہوتا تو یہ لڑکے آپ کو نہ چھیڑتے، اس لیے آپ حجاب پہنا کریں، اس طرح آپ اپنے آپ کو سیکیور فیل کریں گی۔ تو لڑکیاں ان کے کہنے پر حجاب لے لیتی ہیں، چونکہ یہ حجاب وہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ ان ہندو لڑکیوں کو حجاب پہنا دیتے ہیں۔ حجاب پہننے کے باوجود یہ لڑکیاں ان کے لیے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، تو ان کے عالم لیڈر ان کو کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو ساتھ سیکس وغیرہ کرو، کہ ان سے بچہ پیدا کرو تاکہ یہ لڑکیاں مجبور ہو کر تمہارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ ان تینوں لڑکیوں کے ساتھ پیار و محبت کا ڈھونگ کرتے ہیں اور دونوں لڑکیاں شالنی اور اس کی دوست کے ساتھ رمیز اور عبدل سیکس کرتے ہیں۔ اور جب شالنی پریگننٹ ہو جاتی ہے تو وہ رمیز کو بتاتی ہے اور رمیز یہ سن کر کچھ دنوں بعد غائب ہو جاتا ہے، اور دوسرا عبدل جو شالنی کی دوست ہوتی ہے اس کی نیوڈ پکچر کو اس کو دکھا کر بلیک میل کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ لڑکی خودکشی کر لیتی ہے۔ اس طرح عبدل بھی ایک دن غائب ہو جاتا ہے۔ شالنی کی تیسری دوست کو ڈرگس دے کر اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا جاتا ہے اور اس کو اس گینگ ریپ کی پکچرز اور ویڈیوز دکھا کر بلیک میل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ ان کے لیے کام کرے، لیکن وہ پھر بھی ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی اور وہ پولیس کے پاس چلی جاتی ہے، لیکن پولیس اس کی بات نہیں مانتی۔ اب شالنی پریگننٹ ہو کر پھنس جاتی ہے اور وہ بھی خودکشی کا کرنے کا سوچ رہی ہوتی ہے، تو وہ عالم کے پاس جاتی ہے اور عالم کہتا ہے تم خودکشی نہ کرو بلکہ ہمارے ایک ساتھی کے ساتھ شادی کر لو۔ تو ایک لڑکا جو کرسچن سے داعش میں شامل ہوتا ہے، اس کا نام اسحاق ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ اس کی شادی کرا دیتے ہیں اور وہ لڑکا اس کو دھوکے سے شادی کر کے سری لنکا کے راستے سے افغانستان لے جاتا ہے اور افغانستان میں داعش کے بیس کیمپ میں چلے جاتے ہیں۔ جب لڑکی افغانستان کے بیس کیمپ میں چلی جاتی ہے تو تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ پھنس چکی ہے اور یہ لوگ داعش کے لیے ہمیں استعمال کرنے کے لیے تیار کر رہے تھے۔ تو وہاں پر ہی شالنی کی بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ شالنی کی بیٹی کچھ ماہ کی بڑی ہو جاتی ہے تو داعش والے بیٹی کو اس سے چھین لیتے ہیں اور اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ وہ انکار کر دیتی ہے جس سے وہ ان پر ٹارچر کرتے ہیں اور ان کو سیکس ٹول کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایک دن شالنی اور جو اس کے ساتھی جو قید ہوتی ہیں وہ موقع پا کر داعش کے بیس کیمپ سے بھاگ کر UN کی پیس فورسز کی طرف بھاگ جاتی ہیں اور پیس فورسز کی طرف پہنچنے کے چکر میں اور بیس کیمپ سے بھاگتے ہوئے راستے میں شالنی کی ساتھی ماری جاتی ہیں اور شالنی شدید زخمی ہو جاتی ہے، جس کو UN فورسز ٹریس کر لیتے ہیں اور وہ اٹھا کر اپنے بیس کیمپ میں لے آتے ہیں۔ UN فورسز شالنی سے تفتیش کرتی ہیں اور وہ شالنی اپنی ساری سٹوری بتاتی ہے کہ کیسے اس کو کریلا انڈیا سے اٹھا کر افغانستان میں داعش کے لیے استعمال کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو UN فورسز اس کو دوبارہ انڈیا بھیج دیتی ہیں اور شالنی پہنچ کر دوبارہ اس کیس کا حصہ بن جاتی ہے جو کہ اس کی دوست نے پولیس کے پاس جا کر دائر کیا تھا، جس کی ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہوتی۔ تو آپ کو ہماری یہ سٹوری کیسی لگی؟ مزید اچھی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔